کہ حضور والا اب ہم پانی پئیں کہاں سے؟ اللہ عز و جل نے رحمت کے دروازے کھول دیے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ. قوم نے جب موسیٰ سے کہا اے موسیٰ ہمارے لیے پانی کا انتظام کیجیے، تو رب نے کہا اے میرے پیارے اپنا عصا پتھر پہ مارو، اس سے پانی کے چشمے جاری ہو جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا تھی، انہوں نے ایک پتھر پہ ضرب لگائی تو پتھر سے ایک دو نہیں مکمل 12 چشمے ابلنے لگے. اور بنی اسرائیل 12 قبیلے کے لوگ تھے، انہیں حکم دیا گیا کہ اپنے اپنے دھاڑ سے تم پانی بھر لو، اپنی اپنی جگہ سے پانی بھر لو. فانفجرت من اثنتا عشرۃ عینا قد علم کل اناس مشربهم. ان میں سے ہر ایک نے جان لیا کہ پانی ہم کو کہاں سے بھرنا ہے. اللہ عز و جل نے ان کے لیے پانی کا اہتمام کیسے؟ پتھر سے. اور پتھر کون سا تھا اس سلسلے میں وثوق کے ساتھ کچھ کہنا مشکل ہے. کہنے والوں نے لکھنے والوں نے بہت کچھ لکھا ہے. ایک بات یہ کہی جا سکتی ہے کہ یہ پتھر معجزانہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہا کرتا تھا، اور پتھر کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام سے تھی. آدم علیہ السلام لے کر آئے تھے اور نسلاً بعد نسل موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تھا. ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نہانے کے لیے اترے تالاب میں، کوئی نہیں تھا. آپ اپنے جسم کے کپڑے اتار دیے اور آرام سے نہا رہے تھے. اور اس زمانے میں بنی اسرائیل جو تھی نا، وہ موسیٰ علیہ السلام پہ تہمت لگاتی تھی کہ ہو سکتا ہے ان کی شرمگاہ میں کوئی عیب ہے، کیونکہ بنی اسرائیل میں ایسا پردہ جو ہمارے لیے ہے ویسا نہیں. اور موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے پیغمبر تھے اس لیے وہ حیا تھی، شرم تھی، اس لیے وہ اپنے جسم سے کبھی کپڑا الگ نہیں کرتے تھے. تو یہ بدترین قوم جو ہے کہنے لگی کہ موسیٰ کے شرمگاہ میں کوئی نہ کوئی عیب ہے جس کو چھپائے رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام نہا رہے تھے اور کپڑا اس پہ رکھ دیا تھا. جب نہا کے اٹھے وہ پتھر چل پڑا اور موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہے. پتھر بھاگتا رہا، موسیٰ علیہ السلام جاتے رہے، حدیث پاک. اور پھر وہ بنی اسرائیل کے محلے سے گزر گئے اور سبوں کی نظر پڑ گئی اور سب کو کہنا پڑا کہ موسیٰ علیہ السلام بے عیب ہے، کوئی عیب نہیں. علماء کہتے ہیں وہی پتھر تھا جس پتھر پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تو اللہ عز و جل نے اس پہ پانی کے 12 چشمے جاری فرما دیے اور ہر قبیلہ والوں کو کہا گیا کہ ان میں سے پانی بھرو اور آرام سے جیو. پھر فرمایا کلوا واشربوا من رزق اللہ. یہ کھانا، یہ پانی، نہ کھانے میں آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، آسمان سے کھانا آ رہا ہے، اور نہ پانی میں کوئی بھی دقت ہے. موسیٰ علیہ السلام پتھر پہ عصا مارتے ہیں اور اللہ عز و جل آپ کے لیے پانی جاری فرما دیتا ہے. کیا شان! نہ محنت، نہ مشقت، نہ کوشش، سب کچھ اللہ کی طرف سے، بغیر محنت کے، بغیر کوشش. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کہتے ہیں کہ جب آپ حدیبیہ میں پہنچے تو پانی ختم ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس لوٹے سے وضو فرما رہے تھے اس میں تھوڑا سا پانی تھا. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس پانی ختم ہو گیا ہے. اب نہ پینے کے لیے پانی ہے نہ وضو کرنے کے لیے پانی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی جام ہو، کوئی بڑا برتن ہو تو لے آؤ. اس پہ آپ نے پانی اڑیل لیا اور اپنے دست مبارک اس پہ رکھ دیا اور فرمایا کہ اسے پانی کو لوگ بھر لو، وضو کرو اور پینے کے لیے اکٹھا کرو. سارے صحابہ نے پانی کو بھر لیا، وضو کیا، ضروریات کا انہوں نے ضروریات کو پوری کی اور پھر بھی پانی لبالب تھا. حضرت عبداللہ ابن جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ لوگ کتنی تعداد میں تھے؟
انہوں نے کہا الحمدللہ 1500 کی تعداد ہے، اور اگر ہم 1 لاکھ کے ہوتے تب بھی وہ کافی ہوتا۔ اور پانی کتنا تھا؟ 1 کٹورا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست پاک اس پہ رکھے ہوئے، گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ہاتھ سے اللہ کریم نے صحابہ کے لیے پانی جاری فرما دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے عصا پتھر پہ پڑتا ہے، وہاں پانی جاری ہو جاتا ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہتھیلی کو پانی میں رکھ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس سے پانی جاری فرما دیتے ہیں۔ اس آیت میں بات گزری کہ آسمان سے کھانا اور پتھر پہ عصا مارو تو پانی، کوئی محنت نہیں، کوئی کوشش نہیں۔ تو آدمی کے پاس جب کوئی کام ہی نہیں ہے تو کیا کرے؟ ہمارے دل میں بھی یہ بات آتی ہے کہ کوئی محنت نہ کرنی ہوتی، کوئی کوشش نہ کرنی ہوتی، گھر میں جب جاؤ تو آسمان سے کھانا اتر آئے، بہترین گرم گرم کھانا، اور پانی کے لیے بہترین پانی، تو پھر کیا ضرورت ہے؟ حضرت محمد ابن کعب کہتے ہیں کہ ہم نے اس شخص سے سنا جنہوں نے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے سنا تھا۔ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت مصعب ابن عمیر، جن کا ذکر کئی دفعہ آیا ہے۔ مصعب ابن عمیر وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب کچھ اللہ کی راہ میں تج دیا تھا، قربان کر دیا تھا، اور راہ مولا میں نکل پڑے تھے۔ مدینہ میں سب سے پہلے لوگوں کو دین کی طرف بلانے والوں میں حضرت مصعب ابن عمیر ہیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، حضرت مصعب آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ ایک چادر پہنے ہوئے ہیں، اسی کو اوڑے بھی ہوئے ہیں، اور وہ چادر کئی جگہ سے پھٹی ہے، اور اس میں وہ چمڑے کی پیون لگائے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بخود ان کا وہ جاو جلال یاد آ گیا جو اسلام سے پہلے تھا، اور آج جو ان کی حالت تھی، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کیفیت کو احساس فرما کر آپ رو پڑے اور آپ کی آنکھ سے آنسو جاری ہوئے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف بکم اذا غدا، اور غور سے سنیے گا اس کیف بکم اذا غدا، تمہاری اس وقت کیا کیفیت ہوگی، تمہاری اس وقت کیا حالات ہوگی۔ احدکم فی حلۃ ورآ فی حلہ، تم میں سے ایک شخص صبح ایک جوڑا پہنے گا، پھر شام میں دوسرا جوڑا پہنے گا۔ آج کے مناظر کو پورا یاد رکھیے، تم میں سے ایک شخص آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان دے رہے ہیں اس صحابی کی کیفیت کو دیکھ کر، جس صحابی نے اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو اکیلا کر لیا تھا، دنیا سے دور کر لیا تھا، لیکن 1400 سال پہلے ہماری جو حالات ہونی تھی اس کے بارے میں فرماتے ہیں کیف بکم اذا غدا، تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا۔ احدکم فی حلۃ ورواہ فی حلہ، شام صبح کو ایک جوڑا تم میں سے کوئی پہنے گا، اور شام کو وہ جوڑا نہیں چلے گا، وہ بدلے گا اور دوسرا جوڑا پہنے گا۔ وَوَضِعَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ صَحْفَةٌ وَرُفِعَتْ أُخْرَىٰ، اور اس کے سامنے ایک برتن رکھا جائے گا اور دوسرا برتن اٹھایا جائے گا، دوسرا برتن رکھا جائے گا، تیسرا اٹھایا جائے گا۔ پہلے بسکٹ لے آئیے، نمکین لے آئیے، اس کو الگ کر لیجیے، چائے لے آئیے، پھر کچھ دیر کے بعد وہ لے آئیے، یہ سلسلہ ہمارا چلتا رہتا ہے۔ فرمایا وَوَضِعَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ صَحْفَةٌ، ان کے سامنے ایک برتن رکھا جائے گا، رُفِعَتْ أُخْرَىٰ، اور دوسرا اٹھایا جائے گا۔ وَسَتَرْتُمْ بُيُوتَكُمْ كَمَا تُسْتَرُ الْكَعْبَةَ، اور تم اپنے گھروں کو ایسا لباس پہناؤ گے جیسا کعبہ کو تم غلاف پہناتے ہو۔ گھر میں چلیے، الماری میں ہے، کھڑکی میں ہے، دروازے میں ہے، چاروں طرف
बेहतरीन किस्म के पर्दे लटका के गिलाब लटका रखें, ये हराम है, ये नाजायज है, ये गुनाह है, इस पे बात नहीं हो रही, इसकी कोई बात नहीं। बात क्या हो रही है वो सुनिए। क्या फरमाया कि तुम एक वक्त आएगा, उस वक्त तुम्हारी कैफियत क्या होगी कि तुम में से एक शख्स एक जोड़ा सुबह पहनेगा, शाम को दूसरा जोड़ा, एक बर्तन उठाया जाएगा, दूसरा बर्तन रखा जाएगा, और तुम अपने घरों को कपड़ों से ऐसे सजाओगे। तो सहाबी के बारे में बात हो रही थी ना कि आज कैफियत ये है कि बंदा एक चादर ओढ़ा है और उसके पास दूसरा कपड़ा नहीं है, वो उसको चमड़े की पेवन से कई जगह पे पेवन लगाया हुआ है। फरमाया उस वक्त तुम्हारी क्या कैफियत होगी जब तुम घरों को पर्दों से सजाओगे जैसे काबा को सजाया जाता है। फक़ालू या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु यौमइदिन खैरुम मिनल यौम। कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन हमारी हालत आज के दिन से बहुत अच्छी होगी, क्योंकि कोई फिक्र नहीं होगी। नतफर्रगु लिल इबादा, हम इबादत के लिए फारिग होंगे, उन्नुकफल मुमिना, और हमें कामकाज करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि जो भी कामकाज होंगे गुलाम नौकर और मुलाजिम करेंगे, हम तो फारिग होंगे। तो हम जब फारिग होंगे तो हमारा काम एक बचेगा, अल्लाह अज़्ज़ा व जल को खुश करना और उसकी रजा में लगे रहना। ये सहाबा ने जवाब दिया, क़ाला लअंतुमुल यौम खैरुम मिन यौमिस, फरमाया ना ऐसा नहीं है, आज के दिन तुम बेहतर हालत में हो उसके मुकाबले में जो आने वाला दिन है। यानी आज गुर्बत है, परेशानी है, आजमाइश है, इम्तिहान है, तन में पहनने को कपड़ा नहीं है, पेट भरकर खाने को नहीं है, लेकिन अभी जुबान में अल्लाह का शुक्र है और अल्लाह अज़्ज़ा व जल से गिड़गिड़ाना है, अल्लाह की बंदगी में कोताही नहीं है। लेकिन उस वक्त जब अल्लाह अज़्ज़ा व जल हर तरीके से फारिगुल बाल कर देगा, बनी इसराइल पर आसमान से खाना आ रहा है, पानी का इंतजाम हो रहा है और सरकशी पर सरकशी किए जा रहे हैं, और आज हमारे हाल ये अल्लाह की नियमतें हैं। अगर आप सुबह एक जोड़ा पहनते हैं फिर शाम को एक जोड़ा पहनते हैं, ये इस्लाम इसको नाजायज नहीं कहता, हराम नहीं कहता। अगर हलाल की कमाई से आप पहन रहे हो तो ये अल्लाह की अज़मत है, अल्लाह की नियमत है, लेकिन उन नियमतों का शुक्राना भी तो है। अल्लाह ने दादो दहिश में नियमतों में कोई कमी नहीं की, लेकिन हमने मस्जिदों को खाली कर दिया। हम जब घर में जाते हैं बेहतरीन आन बान शाम से पंखा चला लेते हैं, अल्लाह ने और तौफीक दी है तो एसी लगा लेते हैं, शान से सोते रहते हैं, ना पसीना बहता है ना नींद को गर्मी जो है आने नहीं देती, लेकिन सुबह की नमाज हम उड़ा देते हैं। बेचारा फेरी वाला जो दिन पर मशक्कत करता है वो उम्मन मस्जिद में आ जाता है। ये 1400 साल पहले अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया। अब अगर हम देख रहे हैं कि अल्लाह ने हमारे पास वुसअत दी है, हमें फारिग किया है, मुलाजिम हमारे पास है, नौकर हमारे पास है, कम से कम खाने पीने की टेंशन नहीं है, तो कम से कम खुदा को न भूलें, वरना बनी इसराइल में और हम में कोई फर्क नहीं रहेगा। तो बनी इसराइल को अल्लाह ने पानी भी दिया, फिर फरमाया क्या कौम ने क्या किया वो देखिए, तुम या मूसा लनस्बिर अला दुआ, ऐ मूसा हम इस एक खाने पर बर्दाश्त नहीं कर सकते कि जब भी देखो वही मन है वही सलवा है, यानी बेहतरीन परिंदा का गोश्त और जन्नत का खाना उनको पसंद नहीं है। फदउ लना रब्बिका युखरिज लना मिम्मा तुनबितुल अर्दु मिन बक़लिया, फरमाया कहा कि हमारे लिए आप अपने रब से दुआ कीजिए कि वो ज़मीन की चीज़ें जो उगती हैं वो दे दे। वो क्या है? मिन बक़लिहा क़िस्साइहा, कि हमें साग भाजी चाहिए, ककड़ी चाहिए और गेहूँ चाहिए और मसूर की दाल चाहिए और प्याज चाहिए। बनी इसराइल को अल्लाह ताला बेहतरीन ग़िज़ा दे रहा है, मगर सरकशी जब आदमी की फितरत बिगाड़ जाती है,
جب کٹ حجتی کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے نا کسی، آپ اس کو کتنی بھی اچھی دلیلوں سے سمجھائیے، جب آدمی کے اخلاق بگڑ جاتے ہیں، اطوار بگڑ جاتے ہیں، اس کے دل مسخ کر دیے جاتے ہیں اور گناہ سے دل جنگ آلود ہو جاتا ہے، تو بات کسی کی بھی ہو وہ وہاں سرکشی کرنے لگتا ہے۔ یہ اللہ کی نعمت تھی، موسیٰ علیہ السلام موجود تھے، ہارون علیہ السلام کی نگرانی تھی، باوجود اس کے یہ سرکشی تھی۔ جنت کے کھانے کے بدلے میں وہ ہلکا چیز اور کم قسم کی ادنا چیز وہ مطالبہ کر رہے تھے، مانگ رہے تھے۔ اللہ عز و جل نے اس کے جواب میں فرمایا قال اتستبدل الذی هو ادنى بالذی هو خیر، کیا تم موسیٰ سے وہ چیزیں مانگ رہے ہو جو ادنا ہے؟ اللہ نے تو عمدہ چیزیں دے رکھی ہیں، بہترین چیزیں دے رکھی ہیں، لیکن وہی فطرت جب بگڑ جاتی ہے۔ اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، تم کسی بھی شہر میں چلے جاؤ وہ چیزیں تمہیں مل جائیں گی جو تم مانگ رہے ہو۔ وہ چیزیں ایسی نہیں ہیں جو رب سے، اصل میں رب سے ہر چیز مانگی جائے گی، لیکن دعا کے لیے آپ رب سے غذا مانگیے، اللہ ہمیں بھوک ہے، ہمارے لیے دانا پانی کا انتظام کرتے، لیکن ایک ایک چیز مانگو، ہمیں ککڑی دے دے، ساگ دے دے، پیاز دے دے، مولی دے دے، یہ مناسب جملہ نہیں ہے۔ اللہ سے مانگیے اے اللہ ہمیں خودداری عطا کر، اے اللہ ہمیں وسعت عطا کر، اے اللہ ہم سے غربت کو دور کر دے، ہم سے ذلت کو دور کر دے، لیکن ایک ایک نام لے کے مانگنا یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ یہ آپ دعا کیجئے اے اللہ ہمیں بہترین خاندان میں ایک نیک اور بہترین سیرت والی خاتون سے نکاح کر، لیکن یہ دعا مت کیجئے کہ فلاں لڑکی سے میرا نکاح کر، فلاں لڑکا سے میرا نکاح کر دے، یہ ادب کے خلاف ہے، یہ شرافت کے خلاف ہے۔ آپ بات کس سے کر رہے ہو؟ اللہ عز و جل کی بات سے، لیکن یہ شرافت نہیں سمجھتے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ تو آپ کسی کے ساتھ بھی رہو، اگر آپ اپنے آپ میں بدلنا نہیں چاہو گے، دنیا کی کوئی شخص آپ کو بدل نہیں سکتا، لیکن اگر آپ بدلنا چاہیں گے تو ایک ادنا سا غلام بھی آپ کو بدل ڈالے گا۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ۔ ابھی تک باتیں چل رہی تھیں کہ اللہ نے ان پر انعام ہی انعام فرمایا، آزادی سے لے کر دریائے کلجوم سے نجات سے لے کر میدان تیہ میں کھانے پینے سے لے کر یہ ساری چیزیں جو ہر گھاٹی پر ان پر رحمت ہی رحمت ہو رہی تھی، نعمت ہی نوازش ہی نوازش ہو رہی تھی۔ اب اللہ نے فرمایا ضربت علیہم الذلہ، ہم نے ان پر ذلت مسلط، ہم نے ان پر ذلت مسلط کر دی، والمسکنہ اور غربت، بغضب من اللہ اور اللہ کا عذاب۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ سب کچھ اس وجہ سے تھا کہ وہ انکار کرتے رہتے تھے اللہ کی آیتوں کا، ویقتلون النبیین بغیر الحق، اور نبیوں کو قتل کر دیتے تھے بغیر کسی سبب کے۔ آدمی جب بگڑتا ہے تو شیطان کو بھی شرما دیتا۔ یہ نبیوں کی اولاد تھی، اور نبی جب اللہ کا پیغام سناتا تھا، حق کی تلقین کرتا تھا، صحیح راستے پہ چلنے کا حکم دیتا تھا، تو نبی سے بھی بگڑ جاتے تھے اور نبی کو بھی قتل کر دیتے تھے۔ بہت سارے نبیوں کو انہوں نے بے سبب بے وجہ قتل کیا ہے، مشہور حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے پوری کوشش کر ڈالی، لیکن اللہ نے موقع نہیں دیا، لیکن پوری کوشش انہوں نے کی۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ سب کچھ اس وجہ سے تھا کہ وہ نافرمان تھے اور حد سے بڑھ جایا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار انعامات کیے، لیکن بدلے میں انہوں نے سرکشی کی اور اللہ نے ان پہ ذلت مسلط کی۔ اور آج جانتے ہیں دنیا میں ایک ہی ملک ہے جس کو اسرائیل کہا جاتا ہے،
حالانکہ یہ اور بات ہے کہ آج دنیا کا حکمراں وہی ہے، لیکن یہ ملک بنا ہے 1948 میں، موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر 1948 تک روئے زمین میں کہیں ان کی کوئی حکومت نہیں تھی، کئی ہزار سال تک ذلت اور رسوائی کی زندگی گزارتے تھے۔ وہ تو جب ورلڈ وار ہوا اور جرمنی میں ان کی اچھی خاصی مرمت کی گئی، اور ان میں سے جو چند لوگ تھے جنہوں نے پڑھ لکھ کر بہت آگے بڑھ گئے اور بہت نئی نئی ٹیکنالوجی کی کھوج کر کے نکال لی، اور برطانیہ اور امریکہ کی انہوں نے مدد کی، نتیجے میں انہوں نے مسلمانوں کے پیٹ میں چھرا گھونپا اور فلسطین میں انہوں نے زمین خریدنی شروع کی، اور پھر ایک ملک کی انہوں نے شکل دی تھی۔ پھر آپ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ صاحب قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے ان پر ذلت مسلط کر دی، رسوائی مسلط کر دی، غربت مسلط کر دی، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی دوسروں ملکوں کو چھوڑیے، مسلمان ملک لائن میں کھڑے ہیں کہ ہم ان سے دوستی کر لیں، ہم ان سے دوستی کر لیں، ان سے دوستی ٹھیک ہے۔ تو اللہ عز و جل نے قرآن میں اس کا جواب دیا ہے کہ یا تو اللہ کی رسی کو تھام لیں، اللہ کے احکام کو تھام لیں تو یہ ذلت سے بچ جائیں گے، یا لوگوں کی رسی کو تھام لیں تو ذلت سے بچ جائیں گے۔ انہوں نے اللہ کی رسی کو تو چھوڑ دی، مگر لوگوں کی رسی کو تھام دی۔ ان میں سے جنہوں نے ملک بنایا تھا وہ تھا انگلینڈ، اور انگلینڈ جب کمزور ہوا تو امریکہ نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا۔ آج بھی آپ یقین جانیے کہ امریکہ آج اگر اعلان کر دے کہ ہم اسرائیل کی کل سے مدد نہیں کریں گے تو اسرائیل اڑ جائے گا اپنے آپ۔ لیکن اللہ نے اگر کہا کہ ذلت ہم نے اس قوم پر مسلط کر دی تو ذلت ہے، اور اللہ نے ہمارے لیے بھی یہی کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل نے جو کچھ کیا ہے یہ امت وہ کچھ کرے گی، اور آج ان پر ذلت ہے، غربت ہے، بدنامی ہے، وہ ساری مصیبتیں ہیں، وہ سارے عذاب ہیں جو ان سب پر ہو چکے ہیں، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، اس کا ایک شکر ہے، اللہ نے ہمیں آفات سے بچایا، اس کا ایک شکر ہے، اللہ نے ہم پہ نماز فرض کی، روزہ فرض کیا، زکوٰۃ فرض کی، والدین کی خدمت فرض کی، لوگوں کے حقوق اور اپنا حقوق بتایا، مگر کمال یہ ہے کہ ہماری بیویوں کو ہم رلاتے رہتے ہیں۔ ابھی وہ 3 طلاق کا میٹر تھا، اور ابھی طلاق حسن کا میٹر سپریم کورٹ میں ہے۔ طلاق حسن کا مطلب کیا؟ طلاق حسن کا ابھی ذکر آئے گا، سورہ بقرہ میں آئے گا، لیکن جو مسئلہ ابھی زیر غور ہے اس میں یہ ہے کہ اگر ایک مرد ایک بار طلاق دیا، پھر 1 مہینہ تک رکا رہا، پھر ایک بار طلاق دیا، پھر 1 مہینہ تک رکا رہا، پھر ایک بار طلاق دیا، اس طریقے سے 3 طلاق دیا، اس کو طلاق حسن کہتے ہیں، اور اس کی اسلام میں اجازت ہے، قرآن پاک میں بھی ہے، حدیث پاک میں بھی ہے۔ لیکن اس پہ ابھی سپریم کورٹ پہ بحث چل رہا ہے، اور یہ سب کیوں ہے؟ ہماری سرکشی کی وجہ سے۔ کتاب کو ہم نہیں جانتے، حدیث کو ہم نہیں جانتے، اور کمال یہ ہے کہ ہم پر جو یہ عذاب مسلط ہو رہا ہے، ذلت مسلط ہو رہی ہے، اس کے باوجود بھی ہمیں توبہ کرنے کی فرصت نہیں۔ اس لیے دھیان دیجئے کہ جس قوم کو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رکھا اور نعمت ہی نعمت دی، لیکن ایک حد کے بعد جب وہ حد سے بڑھے تو پھر ان پر غضب مسلط کر دیا، غربت مسلط کر دیا، ذلت مسلط کر دیا۔ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے کہ ہم روئے زمین سے پھونک کر نہیں اڑا دیے جا رہے ہیں یا مسل دیے نہیں جا رہے ہیں، لیکن آئے دن کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے جتنا جلد ہم اپنی آنکھ کھول لیں اور غفلت سے بچ جائیں وہی سویرا ہے۔ اللہ عز و جل